السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، حال ہی میں جو اتحاد بریلوی سنی شیعہ علماء نے کیا ہے اس پر پرتاپ گڑھی صاحب نے جو نعت اور جو ہے وہ نظم کہی ہے، کمال ہے کمال ہے کمال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور اس اتحاد کا انڈیا میں مسلمانوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ نکلتی ہیں ہم کہاں آ گئے ہیں، ہم نے کہاں تک کا سفر طے کر لیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ گجرات میں ہماری بہنوں کو جب گھر سے نکال کے ان کے پیٹ میں ترشول گھونپا جا رہا تھا تو کیا ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ تم بریلوی ہو یا دیوبندی ہو؟ نہیں پوچھا جا رہا تھا۔ مظفر نگر میں بھی یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو۔ آخر کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہیں تو بس ایک چیز سے مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے نام کے سامنے میم لکھا ہے یا نہیں۔ میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ نفرت والے ہر رنگوں نے انمادی چند لفنگوں نے ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے۔ انمادی چند لفنگوں نے نفرت والے ہر رنگوں نے ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے۔ نہ شیعہ اور نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے۔ اگلا مصرع سچا لگے تو ایک ہاتھ اٹھا کے مہر لگانا کہ نہ شیعہ اور نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے قاتل کو کیول میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے۔ یہی پیغام ہے شمیم کا، آپ اس شخص کے درد کو سمجھیں۔ میں مصرع پڑھتا ہوں کہ ہم کبھی بریلوی میں الجھے، ہم کبھی وہابی میں الجھے۔ یہ جو میری عمر کے نوجوان ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ ہمارے بڑوں نے کیا غلطیاں کری، ہمارے بزرگوں نے کیا غلطیاں کری، چھوڑ دیجئے اسے اور آج قسم کھائیے جو بھی میرے ہم عمر نوجوان ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ کسی بھی شہر میں مسلک کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ انشاءاللہ آپ کو قسم کھانی ہے، یہ آپ کو عہد کرنا ہے۔ بڑوں نے کیا کیا اسے بھول جائیے۔ میں مصرع پڑھتا ہوں کہ ہم کبھی بریلوی میں الجھے، ہم کبھی وہابی میں الجھے، ہم ایک نبی کی امت تھے، یہ کیسی خرابی میں الجھے۔ ہم ایک نبی کی امت تھے، یہ کیسی خرابی میں الجھے۔ 24 نمبر 26 نمبر کے جھگڑوں کو گھر پر رکھیے، 24 نمبر 26 نمبر کے جھگڑوں کو گھر پر رکھیے۔ ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیے۔ ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیے۔ غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے، غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے۔ ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے، اللہ یہ کیسی عبادت ہے۔ ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے، اللہ یہ کیسی عبادت ہے۔ اور شروع پر والوں کہ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے۔ گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے۔
مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے، ان کو تو ہمارے مٹنے کی۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس دیش کا ایک بہت ہی کمیونل لیڈر سبرمنیم سوامی آن دا ریکارڈ انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہندوستان پہ حکومت کرنے کی صرف ایک بڑی بڑی پیاری سی چیز ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں شیعہ سنی میں لڑاؤ، مسلمانوں کو دیوبندی وہابی اور بریلوی میں لڑاؤ، اور جتنے دن تک چاہو حکومت کرو۔ آن دا ریکارڈ کہا ہے کسی نے، لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلتی کہ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے، ان کو تو ہمارے مٹنے کی داد چاہتا ہوں اس مصرے کی، ان کو تو ہمارے مٹنے کی اسکیم سے مطلب ہوتا ہے، ہم لوگوں کے قاتل کو کیول میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ ایک جملہ اچھلا پچھلے 3-4-5 مہینے سے، گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی۔ ریٹ لگ رہا ہے صاحب 5 لاکھ کا، 5 لاکھ لے لو گھر واپسی کر لو۔ آپ کا 1 منٹ کے لئے من مانگتا ہوں، دنیا کا ایک سپر پاور والا ملک ہے امریکہ، جہاں ایک شخص رہتا تھا، اس شخص کے پیروں کی تھرکن میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جب اس کے پیر تھرکتے تھے تو دنیا اربوں ڈالر لٹا دیتی تھی، لیکن اسے کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے، تو چچیرے بھائی نے کہا کہ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ اس شخص نے قرآن پڑھا اور اسے اتنا سکون ملا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس شخص کا نام تھا مائیکل جیکسن۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں، کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے مکے سے پوری دنیا کانپتی تھی وہ مکے باز محمد علی بن جاتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس مائک ٹائسن کے غصے سے پوری دنیا کانپتی تھی وہ شخص احرام پہن کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں۔ آپ ریٹ لگا رہے ہیں اور وہ بھی 5 لاکھ کا۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف یوحنا محمد یوسف ہو جاتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس کے بلے سے نکلے ہوئے رن دنیا کو چکا چوند کر دیتے تھے وہ برائن لارا اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں، اور آپ ریٹ لگا رہے ہیں 5 لاکھ۔ ایک طرف اربوں ڈالر لٹا کر کے چھوڑ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ ریٹ لگا رہے ہیں 5 لاکھ۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ انترکش میں جا کر کے سنیتا ولیمز کو صرف 2 جگہ روشنی دکھائی پڑتی ہے، وہ جگہیں ہیں مکہ اور مدینہ۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں تمام چہروں کے نام جو گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ نظم پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں، اور پوری دنیا نے اس نظم کو بہت ہنگاموں میں سنا ہے، مجھے پلکوں پہ بٹھا کے سنا ہے۔ آج دیکھتا ہوں کہ کلکتہ کیسے سنتا ہے۔ پڑھتا ہوں، سنے گا۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، مائک تھوڑا ایڈجسٹ کر دیں بھائی، جو بھی ہو تھوڑا سا مائک ایڈجسٹ کر دیں۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، میری دھڑکن سنے
کان کو کھول کر ہم محمد کے اسلام کی شان پر قسم دیتا ہوں پیچھے دیکھیں کہ ہاتھ کو اگر ایمان میں ذرا سی بھی حرارت ہو تو آپ کی تالیوں کا شور جائے ان بے شرموں تک. میں پڑھتا ہوں کہ ہم محمد کے اسلام کی شان پر ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں. ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے. ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں. ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں. میرا دوست امتیاز ہے کہیں اس بھیڑ میں پڑھتا ہوں یہ بند اس کے نام کرتا ہوں کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں. تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں. تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں. اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے. مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں. مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کس سے شکوہ کروں کس سے کہوں اپنے دل کا درد. ہاں یہ ستم ہی تو ہے. ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے. بہت سارے میرے ہم عمر نوجوان دوست ہیں جو انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں جو میڈیکل کی پڑھائی کر رہے ہیں. ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے لیکن جب ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے موبائل پر فون آتا ہے اور جب ہم جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی سواریوں کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ یہ ستم ہی تو ہے. یہ ستم ہی تو ہے صاحب کہ ہم بورڈنگ پاس لے کر کے سیکیورٹی چیک کے لیے ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں تو بورڈنگ پاس پر ہمارا نام پڑھنے کے بعد سیکیورٹی انچارج کی انگلیوں کا دباؤ بتاتا ہے کہ یہ ستم ہی تو ہے. یہ ستم ہی تو ہے. یہ ستم ہی تو ہے کہ نربھیا کے بلااتکار کا آروپی تہاڑ جیل میں بیٹھ کر کے انٹرویو دیتا ہے اور وہ انٹرویو پرسارت ہوتا ہے. وہیں دوسری طرف محض ایک جھوٹے الزام پر دیما پور ناگالینڈ کی جیل سے نکال کر کے ایک معصوم کو سرعام چوراہے پہ پیٹ پیٹ کر اس لیے مار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان رہتا ہے. یہ ستم ہی تو ہے. یہ ستم ہی تو ہے. آخر کب تک چپ رہے ہم. یہ ستم ہی تو ہے کہ آپ کے سمرپن کرنے کے بعد بھی ایجنسیاں ایسے تانا بانا بنتی ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ سزائے موت دیتی ہے ایک انسان کو لیکن اس سے پہلے پریزنٹ ٹائم کے پردھان منتری کا قتل کرنے والے لوگ آج بھی عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. یہ ستم ہی تو ہے صاحب. اس ستم پر ہمیں بولنا تو پڑے گا. مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں. اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے.
اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئی مسکرائے نہیں۔ گواہ ہے ہندوستان کی تمام عمارتیں میرے ان مصروں کی۔ میں پڑھتا ہوں کہ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے۔ اور ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لیں، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے کہ میرے پرخوں کی جاگیر داری ہے یہ۔ میرا تیور بول رہا ہے ان مصروں میں، اپنی خودداری جوڑیے گا میرے ان مصروں کے ساتھ کہ میرے پرخوں کی جاگیر داری ہے یہ، مت سمجھنا کہ ہم لوگ مہمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ایک بند پڑھتا ہوں صاحب، ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے اور ہندوستان کی خوبصورت جو محبت بھرا سماج ہے اس کے تانے بانے کو بننے کے لیے، توڑنے کے لیے، کبھی گھر واپسی، کبھی لب جہاد۔ اور مزیدار بات بتاؤں صاحب، یہ جو لب جہاد کا نعرہ دینے والے لوگ ہیں نا، ان کی سگی بیٹیوں نے سگے مسلمانوں سے شادیاں کری ہیں، اشتہار اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یہ صرف ہم کو آپ کو توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے سبرمنیم سوامی، ابھی تازہ بیان آیا تھا شمیم بھائی، اس آدمی کا بےہودگی بھری بات اس شخص نے کہی کہ مسجد کوئی خدا کا گھر تھوڑے ہی ہے، جب چاہو اسے توڑ دو۔ میں نے اس دن سے نیا ان کا نام کرنا سنسکار کیا، وہ سب پہ مقدمہ کرتے رہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میری بات ان تک پہنچے اور وہ مجھ پر بھی مقدمہ کریں، کیونکہ میں نے بہت جائز بات کہی ہے۔ جب سے اس شخص نے یہ بات کہی ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی، تب سے میں اسے سبرمنیم سوامی نہیں بلکہ سور مریم سوامی کہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نام بہت صحیح ہے اس شخص کا۔ میں مصرے پڑھتا ہوں، ایسے تمام لوگوں کے نام میں مصرے کرتا ہوں جو ہندوستان کی خوبصورت قومی یکجہتی کو توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر گھر واپسی کا نعرہ دینا ہے تو میں نام گنا رہا ہوں، ہمت ہے تو ان کی گھر واپسی کرواؤ۔ پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، سوامی جی سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، ہوں وہ مختار نقوی یا ہوں شہنواز۔ اب سمجھ جائیے گا تو ساتھ دیجئے گا، ہوں وہ مختار نقوی یا ہوں شہنواز، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے۔ میرا تیور بول رہا ہے ان مصروں میں، میری خودداری بول رہی ہے ان مصروں میں، میرا ایمان بول رہا ہے ان مصروں میں۔ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ شمیم بھائی، نظام بدلا، حکومت بدلی تو مجھ سے کہا گیا کہ عمران صاحب لہجہ نرم کر لیجئے، اب اس طرح سے مت بولیے گا جیسے بولا کرتے تھے۔ تب میں نے بڑی ہمتوں سے آپ کی دعاؤں کے بھروسے یہ کہا تھا کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا،
جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ میں مصرع پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، ہوں وہ مختار نقوی یہاں شہ نواز، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے۔ اور حمزہ سننا یہ مصرع میرا تیور بول رہا ہے، اب تک جن جن لوگوں نے خاموشی اوڑھ رکھی ہے میں ان ہاتھوں کو بھی قسم دے رہا ہوں، پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھے گا اگلے دو مصرع پہ، میں پڑھتا ہوں۔ پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ۔ تالی والا مصرع اگلا آ رہا ہے۔ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ایک بہت چھوٹے سے بہت معصوم سے شاعر کی زبان سے 800 سالوں کی تاریخ بول رہی ہے کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں، ہم مسلمان 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 ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد فاروق جیسے میرا نام ہے، محمد عمران پرتاپ گڑھی جیسے ان کا نام ہے، تو ہم مسلمان محبت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے شروع میں محمد لگاتے ہیں، اور ہر آدمی پھر انگلش میں جب لکھتا ہے تو اس کو مختصر کرنے کے لیے ایم لگا دیتا ہے، ایم یونس، ایم عمران، ایم فاروق، ایم فلاں فلاں فلاں۔ اب ہندو کو ہم جواب دیتے ہیں، دیکھو کہ ہم کبھی بریلوی میں الجھے ہیں اور ہم کبھی دیوبندی میں الجھے ہیں، یہ پرتاپ گڑھی صاحب کا مصرع تھا، تو ہم ہندو کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم چاہے الجھے ہوئے بھی ہیں لیکن ہم ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک نبی پہ تینوں کے سارے فرقے ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جو آپ کی ہندو کے مذہب کی مسائل ہیں کہ وہاں پر ذات پات کا نظام آج تک ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، کنٹرول تو ہے نہیں نا، اوپر سے کنٹرول ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کنٹرول ہے، انہوں نے ایسی پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ ہم ان سے ہٹ نہیں لگتے، قیامت تک کنٹرول ہے ہمارے مذہب کے اوپر، اور ہندو مذہب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، ذات پات کا نظام ابھی تک چل رہا ہے، بے شمار فرقے موجود ہیں ہندوؤں میں، تو کیا وہ خود متحد ہیں؟ تو وہ خود متحد نہیں ہے، لیکن ہمارا اتحاد ہمیں فائدہ دے گا، یہ بات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تو تب جا کے بات بنے گی۔ پھر آگے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کا ایک مصرع تھا، ہم ایک نبی کی امت تھے، یہ کیسی خرابی میں الجھے ہوئے ہیں ہم، جب ہم ہیں ایک نبی کی امت میں۔ تو ہندو کو یہاں ہم جواب دیں گے کہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوششیں ہمیشہ ناکام رہی ہیں، انگریز کرتا آیا، اب ہندو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد ایمان پر ہے، اور ایمان کیا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اختلافات کے باوجود ایک اللہ کو ماننے والے ہی ہیں۔ ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیں مسلمان۔ پرتاپ گڑھی صاحب کا میسج مسلمانوں کو تھا، لیکن یہاں ہندوؤں کو بھی سمجھانا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کو
کمزوریوں پر طنز کرنے کی بجائے ہم آپس میں جھگڑتے ہیں، بازاروں میں لے جاتے ہیں اپنے مسائل کو، اپنے اندر ذات پات اور اونچ نیچ کے فرق کو ختم کریں جو ہندو سماج میں ایک بڑی برائی موجود ہے۔ آگے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کا مصرع تھا کہ غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہو گئی ہے، شیعہ کو سنی سے، بریلوی کو دیوبندی سے، اور اہل حدیث کو میرے خیال سے سب سے۔ تو مسلمانوں کو کی باہمی ناراضگی وقتی ہے، ہم متحد ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہم متحد ہو سکتے ہیں، ہماری بنیاد ایک ہے۔ لیکن ہندو معاشرے میں چھوت چھات اور برہمن اور شودر کے درمیان جو دائمی نفرت ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور نہ ہی ختم ہوگی۔ آگے عمران پرتاپ گڑھی صاحب نے ایک بات کی کہ ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے ہم، اللہ یہ کیسی عبادت ہے، کمال کا مصرع ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھی دیکھو، ہندو خود سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور ہر ذات پات اور علاقے کے الگ الگ مندروں میں عبادت کرتے ہیں، تو کیا وہ سب ایک ہیں؟ وہ تو ایک نہیں ہے۔ تو یہاں ہندوؤں کو یہ جواب دینا پڑے گا ہمیں، اور اپنے آپ کو تو سمجھانے کی بات عمران پرتاپ گڑھی صاحب نے کر ہی دی ہے۔ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے بازاروں میں لاؤ گے اگر، گجرات مظفر نگر کیا ہے ہر شہر میں مارے جاؤ گے اگر۔ تو مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے باہمی اختلاف کو بڑھاتے رہے تو ان کے دشمن ان کے خون بہانے میں دیر نہیں کریں گے، جیسا کہ گجرات اور مظفر نگر میں ہوا۔ ہندوؤں کو ہم یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے داخلی مسائل پر بات کرنے سے پہلے اپنے ملک میں ہونے والے فسادات اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حقیقت کو بھی دیکھیں۔ جو آپ کر رہے ہو اس کو تو ذرا دیکھو۔ کسی ہندو نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو شیعہ سنی بریلوی میں لڑاؤ اور ان کو ختم کر دو، تو جواب یہ دیں گے کہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو بانٹنے کی سازشیں ہمیشہ غیر مسلموں کی طرف سے آتی رہی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہی ہے کیونکہ امت مسلمہ کی بنیاد ایمان پر ہے، فرقوں پر نہیں ہے۔ ان کو تو ہمارے مٹنے کی سکیم سے مطلب ہوتا ہے اور ان لوگوں کو کہ ہمارے قاتل کو بس ہم مطلب میم سے ہوتا ہے۔ تو ایک مصرع ادھورا سا میں نے پڑھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دشمن صرف مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی سازش کرتے ہیں اور فرقہ واریت کا کھیل کھیل کر انہیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندو کو ہم کہیں گے کہ مسلمان کے اندر اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے اپنے سماج میں موجود ذات پات کے امتیازات پر توجہ دیں، جہاں شودر کو اب تک انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے ایک مصرع تھا عمران پرتاپ گڑھی صاحب کا کہ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو ہندو کو ہم یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے دل میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کبھی کم نہیں ہوگی، جبکہ ہندو سماج میں دیوی دیوتاؤں کی اہمیت وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ وہ ایک دیوی دیوتا کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں، پہلا ہی غلط تھا تو دوسرا کہاں ٹھیک ہوگا۔ آگے میرے بھارت تیری آن ہے، ہم تیری شان ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتے ہیں وہ حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ مسلمان بھی بھارت کی وفادار شہری ہیں، جیسا کہ تاریخ میں ثابت ہوا۔ آگے فرمایا ایک مصرع کہ ہم طوفان سرسر سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں تو ہم پرائے نہیں۔ کمال کا مصرع ہے یہ۔ تو صاف بات ہے، مطلب بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کہیں اور سے نہیں آئے، ہم یہیں کے ہیں۔ تو ہندو کو ہم جواب دیں گے کہ مسلمانوں کو دشمن سمجھنے کی بجائے ان سے محبت کا رویہ اپنائیں اور اپنے ہندو ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ دشمنی سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس طرح سے ستم ہے ہم پر ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئی مسکرائے نہیں۔ ہندو کو ہم جواب دیں گے کہ مسلمانوں نے تاریخ میں ہمیشہ ناانصافیوں کا سامنا کیا لیکن وہ کبھی جھکے نہیں۔ ہندو سماج کو بھی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے اور سب کے ساتھ برابری کے سلوک کرنے چاہیے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم پنرجنم کو اس طرح مانتے ہیں کہ اس طرح مرنے کے بعد آگے وہاں پر اور زندگی ہے، واپسی نہیں ہے۔ تو جب ہم مظلوم مرتے ہیں تو ہم شہید ہوتے ہیں، ہمارے مرتبے اور بڑھتے ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔